علامہ صاحب، آج خواتین کا موضوع ہے۔ اگر ہم دین کے حوالے سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے دین کی خدمت لی ہے، بہت ساری عورتوں سے بھی دین کی خدمت لی ہے۔ تو دین اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، کیا کردار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ میرے خیال یہاں سے اندازہ ہو چکا ہوگا۔ میں نے تو بٹ صاحب سے پہلے بھی کہا کہ آج چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے تو بہتر ہے وہ اپنے حق پہ اچھا بول سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے تو ان کے لیے حق کو ثابت کرنا ہے تو وہ اپنے حق پہ اچھا دفاع۔ خواتین اسکالرز بھی ہمیں جوائن کریں گی، لیکن جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ان کے پوائنٹ آف ویو سے آگاہی دینا بھی تو ضروری ہے۔ نہیں، بالکل بالکل۔ دیکھیں، اس میں عزتیں دینے والا خدا ہے، عزتیں دینے والے رسول ہیں، عزتیں دینے والے اہل بیت ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو عزت دینے والے یا کسی کی تنقید کرنے والا؟ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اگر ہم قبل از اسلام دیکھیں، قبل از اسلام اب تھوڑا سا ملاحظہ کر کے دیکھیں، کیا مشرکین میں کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کو دفن کر دیا کرتے تھے، اس بنا پر کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ بندہ پوچھے کہ جس کو تم درگور کر رہے ہو بیٹا بھی اسی نہیں پیدا کر کے دینا، یعنی جہالت کی اب ان کی سائیکی دیکھیں، اس انتہا پہ تھے، یعنی اس نہج پہ تھے کہ اتنا بڑا عیب اور اتنا بڑا گناہ اور اپنے لیے اتنی بڑی وہ ضلالت شمار کرتے تھے۔ حالانکہ بیٹا بھی اسی خاتون سے آپ کو ملے گا جس کو آپ قتل کر رہے ہیں، لیکن ظلم و بربریت کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بیٹی عطا کی کہ جسے جنت کی بلکہ کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہیں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یعنی ان کو دکھانے کے لیے، ان کو یہ یاد دلانے کے لیے، ان کو باور کرانے کے لیے دیکھو بیٹی کا احترام اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب جناب سیدہ آتی تھی، رسالت مآب اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کا ہاتھ چومتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ مجھے ایک شاعر کا شعر بڑا پیارا لگتا ہے، کہتا ہے دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ۔ یعنی لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، فرمایا یہ دیکھو بیٹی کی عزت، یہ دیکھو بیٹی کا احترام، اس سے نہیں بڑے ہو کے عورت بننا ہے۔ دوسری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حدیث جو بھی میں نے آپ کے سامنے سرنامہ میں پیش کی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، حالانکہ باپ کے قدموں تلے نہیں، باپ کی ایفرٹ کم نہیں ہوتی، باپ کی جو ذمہ داریاں وہ کم نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، چونکہ ابتدائی آغوش یہ ہے، پالنا اسی نے ہے، پروان اسی آغوش میں چڑھنا ہے، تو کہا کہ اگر اپنی ماں کی عزت کرو گے، اپنی ماں کا مقام دو گے، رسپیکٹ دو گے، تب جا کے تمہیں جنت ملے گی۔ تو جس عورت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہان اقدس سے فرمان کے روح سے جنت کا، یعنی جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی جائے، اور جنت وہ ہے جس کے لیے بندہ ہر عمل کرتا ہے، ہر نیکی انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سارے امور انجام دیتا ہے، جنت مل جائے۔ کہا تم اپنی ماں کی عزت اور احترام کر لو، وہی جنت تمہیں وہیں مل جائے گی۔ کیا بات ہے! یعنی اور میں یہاں پہ ایک جملہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ درس ہمیں فقط مردوں کو نہیں چاہیے، درس خواتین کو بھی چاہیے، یعنی عورت کی عزت اور مقام کیا ہے اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے، عورت کو خود بھی سمجھنا چاہیے۔ جی، اور مرد کی ذمہ داری اور مقام کیا ہے۔ میں رسالت مآب کے اس جملے سے واضح کروں گا، جب جناب سید اور مولا علی کی شادی ہوئی نا، اللہ اکبر، دونوں کی شادی ہوئی، شادی کے اگلے دن جناب سیدہ کے گھر آئے رسالت مآب، اور عجیب انداز ہے، بلکہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا ایسا سوال کائنات، میری بات تھوڑی کمپلیٹ ہونے دیجیے گا، ایسا سوال کائنات کا کوئی بھی سسر اپنے داماد اور بیٹی سے نہیں کر سکتا جو رسالت مآب نے کیا۔ کیا سوال کیا؟ میں وہی سوال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اگلے دن ایک طرف مولا علی کو بٹھایا، ایک طرف جناب سیدہ کو بٹھایا، اور ایک سوال مولا علی سے کیا، ایک سوال جناب سیدہ سے کیا۔ جو جناب سیدہ نے جواب دیا وہ خواتین کے لیے درس ہے، جو مولا علی نے جواب دیا وہ مردوں کے لیے درس ہے، اور اگر اس طرح ماحول بن جائے گھر میں تو یقیناً زندگی آسان ہو جائے گی، اور شوہر کی بھی عزت بحال رہے گی اور مستور کی بھی عزت بحال رہے گی۔ پہلا سوال کیا جناب سیدہ سے، کہا سیدہ کیف وجدت علیہ، آپ نے علی کو کیسا پایا، آپ نے علی کو کیسا پایا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا بہترین شوہر میں نے علی کو پایا۔ اب اگلا سوال مولا علی سے کیا، میں کہتا ہوں کمال درس ہے، اور اس میں زوجہ کی عزت بھی بتائی، زوجہ کا احترام بھی بتایا کہ شادی کے بعد آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنی جو شریک حیات ہے اس کو کس عزت سے آپ نے پکارنا، اس کو کیا رسپیکٹ دینی، وہ مولا نے بیان فرمایا۔ یہی سوال مولا علی سے پوچھا کہ یا علی کیف وجدت فاطمہ تھا، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر، مولا علی نے بہت پیارا جواب دیا، نعم العون فی طاعت اللہ
اللہ کی اطاعت میں علی نے فاطمہ کو اپنا مددگار پایا. کیا بات ہے. یعنی اگر سبحان اللہ. عورت کا انداز اپنے شوہر سے یوں ہو جائے تو پھر عزتیں ایسے ملا کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹی کو چاہیے، ایک بیٹی کی رسپیکٹ کیا ہے وہ بھی دین نے بتایا، ایک ماں کی رسپیکٹ کیا ہے وہ رسول خدا نے بتا دیا، اور اگر ایک شریک حیا کی رسپیکٹ کیا ہے وہ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. حبیب الرحمن صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو عورت کا کردار ہے ذاتی زندگی کے حوالے سے، ایک ماں کا کردار ہے، بہن کا کردار ہے، بیٹی کا کردار ہے، تو اس کردار کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کی تفصیل، اور دوسرا یہ کہ جنگوں میں، ہماری جنگوں میں عورتوں نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. ایسی مثال کسی ریلیجن میں نہیں ملتی. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. وہ چیز انہوں نے ایک جو حدیث پڑھی ہے تو وہ سب سے بڑی مثال دنیا میں یہی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت. عورت جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ ان سے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جی، حالانکہ بیٹے بھی قتل ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں. صحیح. اللہ نے بیٹی کے بارے میں کہا کہ بیٹیوں کو جو قتل کرتے ہیں نا، یہ مؤنث کا اس کے صیغہ استعمال ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں پوچھوں گا ان سے کہ بیٹیوں کو کیوں درگور کرتے ہیں. حالانکہ بیٹوں کو بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، معاشرے میں مار بھی دیتے ہیں. بیٹیوں کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے، اور میں جو سمجھتا ہوں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ہر چیز بے مثال دی. قرآن آیا، سب سے اعلیٰ چیز تھی. کوئی عام چیز اللہ نے ہمارے نبی سے نہیں جوڑی. ان کے گھر سے لے کر، ان کے شہر سے لے کر، ان کی امت سے لے کر، تو پھر جو گھر کے اندر موجود تھے اللہ نے وہ صرف بیٹیاں دیں. تو یہ بھی اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ نے اتنی عزت والا درجہ سمجھا کہ میرے نبی کے دامن میں، گھر میں، پہلو میں اٹھتے بیٹھتے، جس طرح بتا رہے تھے بھائی کہ جب بھی جنگ سے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے جا کر سیدہ کے گھر جاتے اور جا کر ان کو ملتے. اور میں بڑی دفعہ پڑھ لیں، جنگوں سے آئے حالات ایسے وہ بیٹھے رہتے تھے، لیکن جب سیدہ کو دیکھتے تو علیہ السلام اٹھ کر جاتے. حالانکہ امت نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اس روح زمین پر کسی کو یہ منظر نہیں پتا تھا. جس طرح انہوں نے شادی کی مثال دی، میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے غریب، یعنی غریب سے مراد ان کے خزانوں میں یہ نہیں کہ وہ نہیں لے سکتے تھے، اللہ نے اس گھر کو جنت دے دیا تو اس میں کیا دے سکتے ہیں. لیکن جنت ان کے صدقے میں ہمیں دی ہے. لیکن دیکھیں کہ اس گھر کی، اس عورت کی جو مثال دی جاتی ہے، اس ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے سب سے بڑی مثال یہ اس دن کہتے ہیں نا، بعض معاشرے میں عورت کو حقوق نہیں ملے. میں نے کہا جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے نا، اس گھر میں شاید وہ بسترے بھی پورے نہیں تھے، ان کا جہیز بھی پورا نہیں تھا. جہیز کیا ملنا تھا، وہ سادہ سا گدا چکی اور جو چیزیں تھیں. لیکن اس عورت کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ ایک تاریخ کا صفحہ کسی کتابوں سے مسلک سے لا دیں کہ اس فاطمہ کی زبان پر شکوہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی زندگی ہیپی تھی. تو اسلام نے آ کر ہیپینس دی ہے، ورنہ بیٹی کہہ سکتی تھی نا ابا آپ کا اتنا مقام ہے، غلام ہے، جنگوں سے بیت مال غنیمت ملتا ہے، کوئی ساڑھے بھائی گھر کو ٹھی. اللہ نے بتلایا کہ اسلام میں جب بیٹی کو اللہ نے عروج دیا تو یہاں تک دیا. میں اس میں ایک حدیث ایڈ کر کے آپ کی بات کرتا ہوں. صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کا بیٹا آیا. اس بیٹے نے آ کر نا دیکھا بیٹا آیا بھاگتا ہو، تو صحابی اٹھ کر گئے، جا کر انہیں لے کر اٹھا کر لا کر گود میں، جس طرح ہمارا بچہ آ جائے تو ہم گھر میں مہمانوں میں اٹھا لیتے ہیں، گود میں بٹھا لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد نا بیٹی آئی. اس وقت صحابی نہیں اٹھے اور اسے ایسی مسکرا کے ہنس کے بلایا کہ تم بھی آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ غصے کا اظہار کیا. کہا اسے اٹھ کر لینے کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ میں تو ویسے ہی، فرمایا جس طرح بیٹے کو اٹھا کر لائے ہو نا، اٹھ کے جاؤ بیٹی کو بھی اٹھا کر لاؤ. یعنی یہ عزت، یہ معیار اسلام نے ہمیں دیا ہے. تو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کے لیے بہترین ہوں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے خیرکم لِأَهْلِي، وہ بہتر ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے میں بہتر ہوں. تو جو اس میں سب سے بڑی مثال جنگوں میں آپ دیکھیں گے، دیکھیں اسلام نے جس طرح ہمارے پاس تاریخ میں نام ملتے ہیں بہت زیادہ کہ جنگوں میں وہ آتی تھی نا عورتیں. جس طرح حضرت علی کے بارے میں آتا ہے تو ایک عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو واپس چھوڑ کر آؤ. جا کر نا اس کے اہل و عیال میں قید تھی، اس نے کہا جی میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو جب وہ واپس پہنچے وہاں پر تو اس کے بھائی جب دروازہ کھول کر باہر آئے تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ تو غیر مردوں کے درمیان میں یہ تو پکڑی گئی تھی. تو سب سے پہلے انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ جو نوجوان پیچھے کھڑے ہیں ان سے تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ یہاں پہ تجھے دفاع ملا ہے کہ نہیں؟ یہ تو غیر محرموں میں، یعنی غیر لوگوں میں تو آئی ہے.
تو وہ بہن اسے کہتی ہے کیسی بات کر رہا ہے تو مجھے غیروں میں چھوڑ کر آ گیا تھا نا جنگ میں نے وہ عزت تیری آنکھوں میں نہیں دیکھی جو ان نبی کے وفاداروں میں دیکھی ان صحابہ میں، ان میں دیگر صحابہ بھی ہیں، ہمارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں. تو یہ الفاظ، یہ چیزیں اسلام ہمیں دیتا ہے. عورت کا کردار جنگ کے میدانوں میں بھی الحمدللہ جو ملتا ہے، تو اسلام نے کسی عورت کو، اس سے بڑی کیا حقوق ہوں گے. بھئی صحیح البخاری کی حدیث ہے، جنگ پہ جاتے ہیں نا تو اصول جنگ یہ ہے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. وہ چاہے جو بھی معاملہ ہے، عورت کے اوپر آپ اس کو مار نہیں سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے جس طرح بچے دنیا کے کسی ملک میں آپ دیکھ لیں تو وہ ظلم کر کے لوگ مارتے ہیں. جو اسلام کے نام پر دنیا میں مطلب حقوق کے نام پر بات کرتے ہیں نا، وہ عورتوں کو مارتے ہوئے غزہ میں دیکھ لیں. ہماری بیٹیاں، بچے چھوٹے بیچارے، اور بھی بڑے ملکوں میں تو وہ بیچارے عورتوں کو مارتے ہیں. لیکن ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ابھی آپ کسی سے، جس طرح آپ بیٹھی ہیں، سب سے بڑی مثال تو یہ ہے، آپ جس طرح پاکستان میں سما نیوز پر بیٹھ کر اکثر آپ سے اسلامک پروگرام پر بات ہوتی ہے، آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میں جس معاشرے میں رہ رہی ہوں، اس معاشرے نے مجھے کتنی عزت ادا کی ہے. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اسلام میں وہ جنگ ہے، وہ گھر ہے، خوبصورت دین ہے جو ہر جگہ پر آپ کو مثال منفرد مقام دیتا ہے، بہت عزت دیتا ہے.